مصطفیٰ جانے رحمہ پینا کو سلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہم افتح علی فلسطین فتح مبینہ اللہم اعزهم وانصرهم وأيدهم اللہم غلب المؤمنین علی الکفار فانصرنا علی القوم الکافرین فانصرهم علی اسرائیل وعلی اليہود والنصارى اللہم اشفنی واشفنا واشف مرضانا اللہم احینا علی الاسلام وامتنا علی الایمان صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین شکریہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں، تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے اور یہ دن تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ مقدس ہے۔ تو اس دن کے اہتمام میں جو ہے نا میرے علاقے اس دیہات میں کچھ نہ کچھ جلوس نکالے جاتے ہیں، کچھ ریلی نکالی جاتی ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے نا تعریفیں کی جاتی ہیں اور ان کی درود پاک ان پہ بھیجا جاتا ہے اور ساتھ ہی کوئی مجلس کا انتظام کیا جاتا ہے، اس میں بھی جو ہے نا نعتیں وغیرہ اور اس طرح ایونٹ ہوتا ہے ایک خاص قسم کا۔ کچھ لوگ اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں، لیکن جو لوگ صحیح مانتے ہیں تو وہ جو ہے اس ویڈیو پہ ایک کمنٹ کر دیں اور 3 بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے درود پاک بھیج دیں۔ چلتے ہیں پھر باہر چل کے ایونٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول کے موقع پہ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، 12 ربیع الاول کے موقع پہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا کو؟ یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا جائے اور ہمیں پوری دنیا کو پیغام دینا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، اپنے مال، اپنے ماں باپ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ یہی میرا پیغام ہے۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بہت شکریہ، اللہ خوش رکھے۔ ان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں 12 ربیع الاول کے موقع پہ تمام مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو؟ میں سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، بس خیر مبارک۔ ہاں تو پیارے بھائیوں، یہ 12 ربیع الاول پہ جو ہے یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم تمام مسلمان ایک ہی جگہ پہ ہیں اور ایک دوسرے سے منسلک ہیں اس کلمے کی وجہ سے۔ تو جتنے بھی کلمہ گو مسلمان ہیں وہ ایک ساتھ ہیں، سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آمد
हाँ तो प्यारे भाइयों, जैसे आपने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस जुलूस में शिरकत करने के लिए आए हैं। ये जुलूस तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे एक मज़ार है हमारे बुजुर्ग की, औलिया कराम की, तो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके जो है दुआ करेंगे और दुआ के बाद ये जुलूस जो है मुंतशिर हो जाएगा। कुछ लोग इधर मस्जिद में आएंगे, मस्जिद में जाके जो है ना वो नाते वगैरह सुनेंगे, दरूद पाक पढ़ेंगे और कुछ लोग अपने घरों को चले जाएंगे। तो चलते हैं उधर ही मज़ार पे, आप लोगों को दिखाते हैं। फिर यहाँ पे हमारे साथ एक भाई है, इनसे पूछते हैं कि ये 12 रबीउल अव्वल को कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या इनके ख्वाहिशात है, क्या इनकी सोच है, क्या कहना चाहते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? खुश हैं आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। और क्या पैगाम देना चाहते हैं दुनिया को? ऐसा हम आगा का मिलाद बहुत ही अच्छे से मना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं और खुशी के साथ यहाँ मिलाद मना रहे हैं और बहुत ही जुलूस निकला हुआ है माशाल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। और मनाते रहेंगे इंशाल्लाह हमेशा क़यामत तक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे देसी सिस्टम है, तो बहुत से लोग ट्रैक्टर ट्राली पे और गाड़ियों पे और जो भी सवारी उनके पास अवेलेबल होती है उस पे जो है ना वो सफ़र करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। इसमें बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग और सब शामिल होते हैं और सब जो है आका का मिलाद बनाते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। इस दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए थे। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पंजाब पुलिस भी आई हुई है सिक्योरिटी देने के लिए। ये जो है हमारे इलाके के उलमा कराम हैं जो मुख्तलिफ मदरसों में पढ़ाते हैं और यहाँ पे जो है ना बहुत ही ज़्यादा ये इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया होता है इस इवेंट को। ये तमाम इसमें जो है मदरसे के बच्चे और जो आम लोग हैं वो शिरकत करते हैं और ये जो है पूरा सिस्टम होता है। ये उलमा कराम है हमारे इलाके के जो तमाम बच्चों को और सबको लेके इधर आते हैं। हाँ तो प्यारे भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं, आका का मिलाद मना रहे हैं। लेकिन आज पहली दफ़ा ये एक और नई चीज़ देखने में आ रही है कि ये जो कायदीन है इनके गिर्द इन्होंने ये रस्सा बांधा हुआ है। रस्सा बांधने का मकसद मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, आप लोग बताएं कि इसका क्या मकसद होगा। मरहबा मरहबा मरहबा।
ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو علماء کرام ہیں مدرسے کے، انہوں نے اپنے گرد جو ہے کوئی رسے کی دیواریں بنائی ہوئی ہیں تاکہ لوگ ان تک نہ پہنچ سکیں، اور یہ کچھ خاص خود کو کچھ زیادہ خاص ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تمام مسلمان جو ہیں برابر ہیں، سب انسانیت برابر ہے، جو کلمہ گو انسان ہیں وہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، تو کسی کو اسلام میں جو ہے برتری حاصل نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات پیش کرتے ہوئے سماعت فرماؤ۔ آقا کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تہاڈے وچوں کوئی ایک ایماندار نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شریف پڑھے سے مشرف اسلام تھے ہیں، اسلام کے اندر داخل تھے ہیں، بلا بھی کوئی مسلمان کا ہی نہیں۔ میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، وہ تک کوئی کامل ایمان کا ہی نہیں جڑا اپنی جن تے جان کو ود محبت میری پاک ذات نال کا ہی نہیں، کوئی کامل ایمان کا ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے والدین کو ود محبت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی پاک ذات نال ہی بے کامل ایمان ہے، اپنی اولاد کو ود محبت محبوب دی ذات نال ہی ول کامل ایمان ہی، تمام کائنات کے لوگوں کو ود محبت اگر اللہ دی محبوب دی ذات نال ہی ول کامل ایمان ہے، ورنہ کوئی کامل ایمان کا نہیں۔ کہیں کو خان وڈا نظر آوے، کہیں کو ملک وڈا نظر آوے، سب کو وڈی ذات آقا کریم علیہ السلام دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبيه الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم۔ لکھے برت قرآن دے کھول سارے تیری شان جہاں دے کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جو توجہ ہے بھئی، آواز اونچی کچھ دنیا دا جوش باقی ہے بھئی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بس مختصر بات ہے، لکھے برت قرآن دے کھول سارے تیری شان جہاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جو انہوں آش کا اصلی چور بٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، دن رات یوں پہندا شور بٹھا، بلے شاہ اللہ والے گل مکا چھوڑی تو سہور بٹھا سہور۔ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ دی نعمت دا خوب چرچا کرو، اے رب دا قرآن پہ آفتا ہے، اللہ دی نعمت دا خوب چرچا، اور شکر ہے کہ یہ چرچا سارے نصیب میں آیا ہے۔ سنیو تو انو مبارک ہوئے، اور جیڑے کہندے سی مرا کے نال تیرے، آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے، جب دنیا جائے گا نا کوئی چیز نال نہیں جانی، حضور دی نسبت نال جانی۔ بس آخری بات، جیڑے کہندے سی مرا کے نال تیرے، آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے، دن رات ترستے سن دید خاطر، آج انہاں بھی ڈھولیاں بھاریاں نے، جب خزان باغ میں جوال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بخشا جھوٹا ہی جاگ سارا، کملی والے بھی سچیاں یاد۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الولی والصلاة والسلام علی نبی اما بعد۔ محترم دوستو، الحمدللہ دل اتنا خوش بھی ہوں گے عاشقان رسول کو دیکھ کے، ایک نے ہٹ کے ایک تو میلاد النبی شریف کی خوشی ہے، دوجہ تسے سارے کو یہ بھی مبارک ہوئے کہ اے سال گولڈن جوبلی دا ہے، ختم نبوت قانون دا 50 سال تھی گئے
الحمدللہ سارے بزرگ اکابرین نے قربانیاں دے کے قانون پاس کروایا 7 ستمبر 1974 کے اندر. الحمدللہ یہ قانون دی حفاظت واسطے سارے اکابرین اپنا جانا قربان کریں دے اور انہیں ادھی صدی پوری کر دیتے ہیں. دنیا دے شیاطین میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن یہود و نصارہ نے ہر قسم دی کوشش کی ہے. پورا 100 سال انہیں محنت کی ہے کہ اسم عاشقان رسول دے دل نے وچوں نبی صحیح دی محبت کو ختم کر دے سو. انہیں دے ہتھے میں موبائل دے کے انہیں دے گھر میں ٹی وی فلمہ ہر چیز کر کے انہیں دا ایمان ختم کر دے سو. لیکن انہیں کو پتہ نہیں اللہ دے محبوب دے جیرے عاشق ہو دن انہوں دی طاقت ہوں دی ساری کائنات دی جتنے شیاطین طاقتیں ہیں ایک آواز بلند کرنا حضور دے عاشق سب کو ملی میٹ کر کے عاشقان رسول کو والا دوبارہ زندگی دے دیں. اور لکھن سلام میرے بابا جی دے ہوتے جنہیں مطلب 2017 دے وچ ایک دفعہ ول قربانی دیتی ہے لیکن یہود و نصارہ دی جنتا کوشش کی ہے کہ قانون کو ختم بھی کر دیتے اور وہ شیاطین بیٹھے ہوئے کیونکہ شیطانے دے وچ بہت سارے مولوی بھی ہیں شیطانے دے وچ بہت سارے پیر بھی ہیں جیرے اسمبلی دے وچ باہر کے انہوں بھی بل پاس کروا چھوڑے. انہیں سمجھے شاید دین دا کوئی وارث نہیں رہ گیا لیکن انہیں کو پتہ نہیں گنبد خضرا دے وچوں میرے آقا جس وقت چاہیں جیدے کو چاہیں اپنے دین دی خدمت گھن سکتے ہیں اپنے ختم نبوت دے تاج دی حفاظت کر سکتے ہیں اپنے نبوت دی حفاظت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ دے حبیب نے ایک معذور بندے کی ڈیوٹی لئیے اے میرے عاشق چل میدان چ آ. انہیں کیا سمجھے کہ اللہ پاک اور ان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کمزور کے قانون کی حفاظت نہیں کر سکتے. میرے بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میدان چ آ کے ساری دنیا کو جگہ بھی چھوڑے اور دوبارہ اس قانون کی حفاظت بھی کر چھوڑیے. اور ان قانون کو آج اللہ تعالیٰ دا ایک سسٹم دیکھو 50 سال بھی مکمل تھے وہ مہینہ آبی ربیع الاول گئے تاکہ میرے محبوب دا عاشق گولڈن جوبلی بھی نال مناویں اور محبوب کی آمد کی خوشی بھی نال مناویں. اس واسطے ڈبل کو مبارکاں جو آج حضور کے جھنڈے چاہ کے انشاءاللہ اللہ دی ذات کے حضور دی رحمت امید ہے قیامت الجوہار ایویں عاشقان رسول علماء دی محفل انشاءاللہ حضور کے جھنڈے چاہ کے بارگاہ مصطفیٰ حاضر سے اللہ سب کی حاضر قبول فرماوے. تاجدار ختم نبوت قیامت منتھار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد حامد کی آمد محمود کی آمد احمد کی آمد محمد کی آمد منیر کی آمد بشیر کی آمد نصیر کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد یاسین کی آمد طٰہٰ کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. عزیزان گرامی دور نصیر تو آئے ہوئے تمام قافلے اور انہوں نے سپہ سالار اور جتنا احباب تشریف فرما قائدین سارے دا تہ دلوں مشکور اور شکریہ ادا کریں. انشاءاللہ چند بات عرض کر کے دعا منگتے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ حضور دی ستی امت کو فلسطین واسطے مقبوضہ کشمیر واسطے برما واسطے رفعت غزہ دے مظلوم مسلمان واسطے ہی میں چوک در چوک ٹولیاں بڑھا کے کفر دا سینہ چیر کے اسلام میں جھنڈا لہرانا دی توفیق دے وے. اللہ تعالیٰ سارے مسلمان بھائیوں کو فتح مبین نصرت عظیمہ کفار کو شکست آل اسلام کو غلبہ قاہرہ عطا فرماوے. اسا دنیا دے تمام لوگوں کو تمام مسالک کو تمام مذاہب کو دسنا چاہنے ہیں بہانہ ربیع الاول دی نبھار بہت بڑی نبھار ہے عصمت علی نبھار کہ آمد مصطفیٰ تھی ہوئی میلاد مصطفیٰ تھی یہاں ولادت مصطفیٰ تھی ہوئی ہن قیامت تک حضور دا میلاد نہ ہو سی ذکر میلاد ہونا. ہاں تو پیارے بھائیوں وہاں پہ جو ہے میں ریکارڈ کر رہا تھا ان کا خطاب تو بہت زیادہ دھوپ کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے میرے کیمرے نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اس کے اوپر ایک آپشن آیا ہے کہ آئی فون نیڈس ٹو کول ڈاؤن بیفور یو یوز اٹ تو میں اس کو استعمال نہیں کر سکا اور یہاں پہ واپس آ گیا ہوں چھاؤں میں تاکہ اس کو کچھ موقع ملے اور یہ کچھ کول ڈاؤن ہو جائے تاکہ پھر میں اس پہ اپنی نیکسٹ ویڈیو ریکارڈ کر سکوں.
ہاں تو یہاں پہ ابھی خطاب ان کا ختم ہو گیا ہے تو یہ سب دعا کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ دعا کریں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور برما کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، اور جتنا بھی ہو سکے مظلوم مسلمان ہیں سب کے لیے دعا کریں۔ تو یہ دیکھیں میری یہ دعا ہو رہی ہے۔ قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و سعادت ایویں پرجوش طریقے سے نام کریں گے یا رب العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کی خیر آسا سارے نے بخشش صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین میلاد النبی کا جلوس ہم نے اٹینڈ کیا ہے اور اس میں جو بھی باتیں تھی سنی ہیں ساتھ میں آپ کو بھی سنائی ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میلاد النبی کے موقع پہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بزرگو؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اچھا، عید میلاد النبی کے موقع پہ کیا پیغام دینا چاہتے ہو دنیا کو؟ ڈیلی ہوئے 12 ربیع الاول، ماشاء اللہ، نہ تو ہر جمعے ہوئے، نہ تو کوشش کرنی چاہیے 12 ربیع الاول تہوار منانا چاہیے۔ سارے نبی خاتم النبیین آخری نبیین ماشاء اللہ واسطے سارے اساں اکٹھے تھے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، مہربانی۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول کے موقع پہ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ ہاں بھائی جان، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا کو؟ دنیا کو ربیع الاول کے بارے میں پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت، اوپر اونچا بولیں کچھ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت خوشی ہے۔ ربیع الاول کا دن بابرکت والا مہینہ ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے کچھ اور بھائی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تھوڑا سا کہ یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اچھا، 12 ربیع الاول کے موقع پہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا کو؟ تھوڑا سا بتا دیں بھائی جان، بات تو سنیں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول کے موقع پہ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اچھا، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا کو 12 ربیع؟ ماشاءاللہ بہت اچھا نظام ہے، لیکن الحمدللہ بہترین نظام ہے۔ ماشاء اللہ، یہ منانا چاہیے، ہونا چاہیے، منانا چاہیے، منانا چاہیے، سب کو منانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم بزرگو، کیا پیغام دینا چاہتے ہوئے دنیا کو صحیح 12 ربیع الاول دے بارے؟ ماشاءاللہ 16 مہینہ ہے، برکت مہینہ صحیح پیغام ہے کہ میلاد منانا چاہیے تے خوش منانا چاہیے انشاءاللہ ضرور میں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ جتنا شارٹ ہو سکتا ویڈیو دے بولے ون کے مطلب ہوں کیا کرم ہے؟ فی الحال تو ویڈیو کو سٹاپ کر رہے، ٹھیک ہے، جرے بنا کے دی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سونی ویڈیو بن گئی، ٹھیک ہے، اوکے۔ نہ اے اچھا لمبیا ویڈیو کیوں نہ بناواں؟ لمبی ویڈیو نہ بناؤ تو حالانکہ تھوڑا چینل مونیٹائز کریں بندے ڈھیر نہیں دیکھ سکتے۔ فی الحال تو کوئی لمبی ویڈیو بنانے کی ضرورت ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جلے بانا سی جلے مونیٹائز سی ویسی بلا ہوندے وان جے لگسن تھوڑی ویڈیو دے وچ شارٹ آسان بھئی 20 منٹ دی بنا کے دے وچ آدھے گھنٹے دی بنا کے دے اون دے وچ وان لگسن 20 25 شارٹ 20 شارٹ 10 شارٹ 5 شارٹ اون دے وان کے تو کولا پیسے نہیں۔ ٹھیک ہے، پیسے کی تو کہانی بڑھائی پی ہے میں چینل جیڑی شے کیتے بنائی پے شو تھیون کتے چلو مشہور تھی ہوئی لیکن شو تھیون کتے بنے پے تھا شو تھیون واسطے کہانی بڑھائی پی ہے، اس واسطے بنے پے میں تو لوگوں دی آگاہی واسطے بنائی پی ہے۔ لوگ تے پاگل ہے، لوگ پاگل ہیں، تو سیاںا ہے کل آئی دنیا تے سیکھن کو ملتا پہ تو چلو یہ گل کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کوئی انٹیلیجنس یہ جی میرے رشتہ دار ہیں، یہ مجھے ڈیلی کہتے ہیں کہ تم کبھی وائرل نہیں ہو سکتے یوٹیوب پہ، تم فضول محنت کر رہے ہو۔ آپ یوٹیوبر ہیں، جان زیادہ ولاگ میرے چینل کا نام ہے، سبسکرائب کرو، لائک کرو، فالو کرو۔ ان کی بھی سنیں سارے دوست۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول کے موقع پہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا پیغام اس دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ بزرگو 12 ربیع الاول کے موقع پہ کیا آخنا چاہتے ہوئے تساں سنتے بیٹھے ہوئے تساں کچھ آخنا چاہتے ہوئے؟ یہ کچھ آخو بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے آخری نبی ہیں، ہمیشہ قیامت تک اوے راسن، اساں انہیں دے جڑا نہ منن والے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ بزرگ، بہت شکریہ۔ ہاں تو پیارے بھائیوں، یہ جو ہے میں پہنچا ہوں یہاں پہ جو سٹال لگا ہوا ہے عید میلاد النبی کی چیزیں ہیں، عید میلاد النبی کے جھنڈے اور عید میلاد النبی کے یہ جو بیج وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ 14 اگست 6 سپٹمبر عید میلاد النبی ہر قسم کے جو ہے نا سٹال کے لیے ریڈی رہتے ہیں اور سٹال لگا کے رکھتے ہیں۔ تو ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا کو عید میلاد النبی کے موقع پہ؟ بس ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ ہاں تو میرے بھائیوں، میرے خیال میں تو عید میلاد النبی منانے کا جو مقصد ہے وہ ہے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا، مسلمانوں کے جذبوں کو اجاگر کرنا اور ایک قسم کی خوشی منانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود پاک بھیجنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اس پیارے دن کے صدقے میں، تاکہ ہماری سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ آپ سب لوگ بھی دعا کریں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جو مصیبت میں ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور دیکھتے ہیں پھر نیکسٹ بلاگ میں ہمیں کیا بنانے کا موقع ملتا ہے۔ تو جڑے رہیے نیکسٹ بلاگ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔